جس طرح بیک وقت بلوچستان کے درجن بھر شہروں میں انتہائی منظم اور مربوط انداز میں دہشت گرد کارروائیاں ہوئیں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ کیا یہ بلوچستان میں گزشتہ کئی برس سے جاری دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ایک نیا موڑ ہے؟ کیا سیکورٹی اہلکاروں کی ان گنت قربانیوں کے باوجود دہشت گردی کا فریج جو ہے مزید مضبوط اور توانا ہو گیا ہے؟ ان سوالوں کا سنجیدہ اور غیر جذباتی انداز میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کوئٹہ، مستونگ، قلات، نوشکی، خاران، دالبندین، تربت، پھر آپ گوادر، پسنی سمیت جو ہیں بعض دیگر علاقوں میں ہونے والے دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں ہر اعتبار سے ایک خطرے کی گھنٹی ہیں، ایک ریڈ فلیگ ہیں۔ بعض علاقوں میں کئی گھنٹے تک جو ہے مسلح دہشت گرد دندناتے پھرے، جس دوران انہوں نے نہ صرف سرکاری املاک کو ہدف بنایا بلکہ بینکوں اور نجی کاروباری اداروں میں بھی جو تھے ان کی زد میں آئے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی دہشت گردوں نے اہم ترین عمارتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اندازہ کیجئے کہ ان حملوں میں ایک روز پہلے، ان کے دوران اور بعد میں سیکورٹی اہلکاروں نے بی ایل اے سے تعلق رکھنے والے کم از کم 177 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ دہشت گردی کے واقعات میں 31 شہری اور 17 سیکورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ اس تازہ ترین واردات کا تو سیکورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے دیا، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے جوں کا توں برقرار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ دہشت گردی کو جو ہے افغانستان سے ہوا دی جا رہی ہے اور ان دہشت گردوں کے پیچھے جو ہے وہ بھارت ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ان اندرونی تضادات پر بھی نظر رکھنے اور انہیں حل کرنے کی ضرورت ہے کہ جنہیں بیرونی طاقتیں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ ویسے خواجہ آصف کا یہ دعویٰ متنازع اور بحث طلب ہے کہ بلوچستان میں محرومی کا بیانیہ جو ہے وہ غلط ہے۔ 20 لاکھ روپے کی تو صرف رائفل ہے، ہمارے پاس نہیں ہے وہ رائفل۔ اس کے اوپر جو لیزر جو ہیٹ باڈی کی ہیٹ سے ڈیٹیکٹ ہو کے فائر ہوتا ہے، ٹوٹل جو گیئر ہے ان کے پاس جو ہے اٹس کلوز ٹو $20,000۔ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون اس کی ادائیگی کر رہا ہے؟ ایک کرمنل جو گینگ ہے، یہ سارا جو ٹریڈ ہے، سمگلنگ ہے، یہ ساری کی ساری ایلیگل ٹریڈ جو ہے، اس کا جو ملٹری ونگ ہے جو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے وہ بی ایل اے، جو اپنے آپ کو لبریشن آرمی کہتا ہے۔ وہ چوروں کی آرمی ہے۔ یہ ایکٹیویٹ کی گئی ہے کرمنل ایڈیالوجی کو جو ہے گارڈ کرنے کے لیے، اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جو فساد الارض میں جو لوگ شامل ہوں یا جو پرپیچویٹ کریں یا پرپیٹریٹرز ہوں اس کے، ان سے کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح بروٹل فورس یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے اس کا جواب جو ہے پوری ریاست کی جو ہے طاقت کے ساتھ دیا جائے گا۔ میری اپیل ہے اس ایک ایشو کے اوپر قوم کو متحد ہونا چاہیے کہ ہم کسی کرمنل گینگ کو جو ہے کوئی ایسا نیریٹو بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خواجہ صاحب کی جو ہے رائے سر آنکھوں پہ، لیکن بلوچستان کی پسماندگی اور غربت اور احساس محرومی جو ہے وہ بیانیہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بلوچستان ہے اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ظہور احمد بلیدی صاحب، ممبر پروونشل اسمبلی، تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، ثناء اللہ بلوچ صاحب رہنما ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے، سابق سینیٹر ہیں، اور معروف جو ہیں دفاعی تجزیہ کار محترم حارث نواز صاحب۔ ظہور صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پہ، اتنے منظم طریقے سے جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں بیک وقت کئی شہروں میں، کئی جگہوں پر، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ہے۔ آخر اتنے سارے مسلح جتھے آئے کہاں سے؟ ہوا کیا؟ یہ ذرا آپ اس کو سمجھائیں ہمارے ویورز کو۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان کا جو ایک باروزی حالات ہیں اور خاص کر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، جس میں انڈیا اور افغانستان کی سرزمین جو ہے براہ راست استعمال ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو ایران میں جو ڈیولپنگ سناریو ہے اس پہ بھی بلوچستان پہ اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جس میگنیچیوڈ کے ساتھ وہ آ کے تباہی پھیلانا چاہ رہے تھے، اس عزائم میں تو ناکام ہو گئے، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو ہے اچھا خاصا ان پہ اپنا ہاتھ صاف کیا، اور تقریباً کوئی 170 سے اوپر جو ہے دہشت گرد ابھی 3 دنوں میں جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور مزید ان کی سرکوبی کی جا رہی ہے، ان کے سراغ لگائے جا رہے ہیں۔ البتہ ضرور ہمیں جو ہے نقصان پہنچا ہے، ہمارے سیولین پراپرٹیز بھی جو ہیں تباہ ہوئی ہیں، سیولین لائفز بھی جو ہیں وہ لاسٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنی جو ہے جان شہادت نوشکی اور 15 کے قریب جو ہیں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا سیٹ بیک ہے۔ گورنمنٹ جو ہے مزید کوشش کر رہی ہے، جو ہمارے ویکنیسز ہیں، لوپ ہولز ہیں، ان کو بہتر کر رہی ہے، لیکن اس حوالے سے آپ کو بلوچستان کے سارے ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا۔ بلوچستان ایک تو جو ہے 43% ہے پورے ملک کا، پھر یہ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ پورس ہیں، ہمارے جو افغانستان کی جو ہے گورنمنٹ ہے عبوری، وہ بھی جو ہے ہاسٹائل ہے،
اور وہاں پہ ان کی جو ہے پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں. BLA کا چیف بھی وہیں پہ جو ہے موجود ہے, TTP کا جو ہے وہی سرکردہ لیڈر موجود ہیں. تو ادھر بیٹھ کر جو ہے راہ کے ذریعے سازشیں کرتے ہیں اور بلوچستان میں جو ہے کارروائیاں کراتے ہیں. چلیں اچھا, اب میں جی ثنا صاحب سے کے پاس کی طرف چلتا ہوں. ثنا صاحب, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو جس پیمانے پہ دہشت گردی ہوئی ہے, اس کو کیا آپ ایک ٹرننگ پوائنٹ قرار دے سکتے ہیں؟ یقیناً جو ہے سیکورٹی فورسز نے ان کے عزائم جو ہے ناکام بنائے, لیکن بیک وقت اتنے سارے شہروں میں حملہ ہونا ایک خود بہت بڑا چیلنج ہے. کیا اس کو آپ ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہو؟ کیا یہ ماضی کے مقابلے میں چیلنج بڑھ گیا ہے آپ کے نزدیک؟ عامر بھائی تھینک یو ویری مچ. ہم تقریباً آپ کے کئی پروگراموں میں, بلکہ پاکستان میں گزشتہ 20-22 سال سے مسلسل تمام جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں, آپ سے معتبر دوست ہیں, ان کے سامنے ایک بات واضح طور پر رکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وائلنس وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. پولیٹیکل وائلنس چاہے اسٹیٹ کی طرف سے ہو یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے, وہ کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کو ڈیمیج کرتا ہے, وہاں پر پولیٹیکل پروسیس کو سبوتاج کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کو آپ کو سمجھنا ہوگا, 2000 میں جب 99 میں اکتوبر میں جنرل مشرف کی حکومت آئی, ایک بیج بویا گیا, وہ ایک نیا سیاسی پروگرام بلوچستان کے لیے. وہ یہ تھا کہ اوور کنٹرول, اوور سینٹرلائزیشن اور ملٹرائزیشن, بلوچستان کے اندر جو تھوڑی بہت رائٹس بیسڈ موومنٹس تھی, پولیٹیکل موومنٹس تھیں, یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ گریجولی پولیٹیکل پروسیسز کو روکا جائے گا. بلوچستان کے اندر قوم دوست, وطن دوست جماعتیں جتنی بھی سیاست کر رہی ہیں, ان کو گریجولی ختم کیا جائے گا, اور یہاں پر جو ہے سرکار اپنی مرضی اور منشا کے مطابق وہ کالونائزیشن کا جو ایک عمل ہے, جس کے اندر یہ ہے کہ آپ کچھ تو کالونائزر, چنگیز خان بھی ایک کالونائزر تھا, چنگیز اور ان کے منگول کی طاقتیں, لیکن وہ کیا کرتی تھی, وہ علاقے فتح کر کے حکمرانی مقامی لوگوں کو دیتی تھی جن کا اثر و رسوخ ہوتا تھا. کم اثر و رسوخ والے لوگوں کو کہیں حکمرانی نہیں دیتے تھے. لیکن پھر یہ انگریز بھی یہی کرتے تھے کہ اثر و رسوخ رکھنے والے, کم اثر و رسوخ والے کو نہیں. Legitimacy is very important when it comes to even ruling a colony. لیکن جب آپ ایک فیڈرل گورنمنٹ, ایک فیڈرل اپنا ٹیریٹری کو, اپنے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو اگر گرم کرنا چاہتا ہے, تو 2002 میں یہ میری کتاب ہے مظلوم بلوچستان جو آج کل ناپید ہے, ہم نے اس وقت سے یہ بتا دیا تھا کہ جو بیج بویا جا رہا ہے 2002 میں, جی وہ جو ہے مستقبل قریب میں بلوچستان میں تباہی و بربادی کا باعث بنے گا. آج 25 گندم کی فصل ہے, چاول کی, جی وہ آپ کا میرے خیال میں جو سگنل ہے بار بار جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے. ہاں لیکن جو سیاسی بیج اس کی, میں کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں اپنا عامر بھائی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ ویک اپ کال اس کو سمجھنا چاہیے. میں اس کو ایک انسیڈنٹ نہیں دیکھتا ہوں, یہ کنٹینیوٹی ہے بلوچستان کے اندر گورننس کی فیلئر کا, پولیٹیکل فیلئر کا. وفاقی حکومت کا جو ایک گورننس میں ہوتا ہے, گورننس کے اندر ایک پولیٹیکل فریم ورک ہوتا ہے, ایک سیکیورٹی فریم ورک ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں انٹیلیجنس کا فیلئر ہے, نہیں, اوورآل آپ کے سسٹم کا فیلئر ہے. اس کو ویک اپ کال سمجھ کے ٹرائی ٹو ری نیگوشیٹ, ری اسٹرکچر. میں اس پر آتا ہوں کہ ری نیگوشیٹ کرنے پہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ویک اپ کال, حارث نواز صاحب معروف دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ظہور صاحب نے تذکرہ کیا حارث صاحب کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, یقیناً ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, لیکن بیرونی ہاتھ اس وقت جو ہے کام دکھاتا ہے کہ جب اندرونی تضادات ہوتے ہیں, اور وہ جو ہمارے اپنے اندر جو کہتے ہیں نا کہ جو مایوسی ہوتی ہے یا لوگوں میں کنٹرڈکشنز ہوتے ہیں عوام کے اندر, اس کو جو ہے اس تضادات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کتنا بڑا جو فیکٹر ہے وہ جو ہمارے اندرونی کنٹرڈکشنز تھے جس کا باہر کے لوگ فائدہ اٹھا پا رہے ہیں. اور کیا یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ثنا صاحب نے کہ ویک اپ کال ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ویک اپ کال ہے کیونکہ جتنا کوآرڈینیٹڈ اور جتنے بڑے پیمانے پہ یہ پوری کارروائی ہوئی ہے؟ جی لیکن احمد بات یہ ہے کہ یہ واقعی سیریس سچویشن ہے, اور اس میں ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں فیکٹرز کو وی ہیو ٹو کاؤنٹ. ایکسٹرنل فیکٹر میں وی نو کہ لیٹس بی ویری کلیئر, انڈیا از ڈائریکٹلی انوالوڈ along with اسرائیل اور تحریک طالبان جو یہ ان کی ہے یہ افغان رجیم, they are not doing this all coordinated effort, کیونکہ ظاہر انفلٹریشن ادھر سے ہوتی ہے اور اس کے وجہ آپریشن ہوتی ہیں. انٹرنلی بھی ڈیزرٹ سیکشن. پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو بلوچ جن کی تحفظات ہیں, وی مسٹ ایڈریس, ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ان پارٹی سے جو پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں اور دے آر ماڈریٹ,
مجھ سے ضرور بات کریں. دے نو دا انسائٹ کہ کیا پرابلم ہے, کہاں پر کوئی ایشوز ہیں, کون سے تحفظات ہیں, وہ دیکھنا چاہیے. اس کے بعد ابھی حکومت پنجاب بلوچستان نے آپ کے سامنے ایک اکنامک پیکیج بھی دیا, ہر ڈسٹرکٹ میں 1 کروڑ روپیہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کی مرضی کے مطابق کام ہو. بات ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ پھر اگلے 3 ارب روپیہ دیا جائے گا. بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہاسپٹل ایجنسی ان کا فائدہ اٹھاتی ہے, جب وہاں پر کوئی اس طرح کی پرابلم ہو کہ وہ لوگ خوش نہ ہو یا کوئی پرابلم ہو, اور اس میں بلوچستان گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو کوئٹہ میں آ کے یہاں بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ دی تھنگ کان بی ریزالوڈ ان اسلام آباد. ایک تو یہ بات ہے. چلیں سیکنڈ, اس کو ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے بارڈر کو, ظاہر ہے فورسٹ بارڈر بالکل ایگریڈ, اور وہاں سے بڑا ہی مشکل ہے کہ تمام ایریا کو آپ بلاک کر سکیں. پھر اس کے بعد بہت بڑا میس لینڈ ہے جس کو آپ کور نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت طریقہ ہوگا, ڈرون بھی ہیں, ہیلی کاپٹر بھی ہیں, لیکن ہمیں انٹرنل دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم کو ریزالو کریں. دیٹ بٹ وی ول نیور نیگوشیٹ ود دوز ٹیررسٹ جو آج وزیر دفاع نے بھی جو بات کی. اچھا, اس میں دلچسپ بات ہے, میں خطہ کلامی کر رہا ہوں. ظہور صاحب, آج جو تقریر کی اسمبلی کے اندر خواجہ آصف صاحب نے, اس میں انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو میں چاہوں گا کہ آپ ان کے اتحادی بھی ہیں بطور جماعت. انہوں نے کہا جی بلوچستان کا جو احساس محرومی کا بیانیہ ہے وہ غلط بیانیہ ہے, اور وہاں پہ تو جی اتنے فنڈنگ ہے اور جو کچھ ہے, مسئلہ کرپشن ہے, کیا ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جو ہم نے سنا, جو رپورٹس آئیں اس پورے واقعے کی, دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا, بعض علاقوں میں ان چیلنج جو تھے دہشت گرد کئی گھنٹے تک گھومتے رہے. ظاہر ہے کہ ہر جگہ سیکورٹی فورسز نہیں ہو سکتی, تو یہ بھی بہت بڑا وہ تھا, جیسے کہا نا ویک اپ کال سنا صاحب نے. تو میں چاہوں گا دونوں پہ کامنٹ کریں کہ احساس محرومی کا مسئلہ نہیں ہے بقول خواجہ آصف کے, آپ اس چیز سے وہ ہیں, اتفاق کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں. جی دیکھیں, ایک تو یہ جو پرٹیکولر واقعہ ہوا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں جو ہے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس کا بہت بڑا کردار ہے. دوسرا جو ہے, اگر یہ آپ اوورآل انسرجنسی اور جو ہے ان کی ریکروٹمنٹس اور سبورجن پہ دیکھیں تو اس کے بھی اپنے محرکات ہیں. اس میں جو ہے ایک نریٹو کا فقدان بھی ہے, اس میں جو ہے انڈر ڈیولپمنٹ بھی ہے, اس میں اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں. ڈیفینیٹلی خواجہ آصف صاحب نے شاید کسی اور کنٹیکسٹ میں یہ بات کی ہوگی, لیکن بلوچستان کافی عرصہ دراز سے جو ہے وہ انڈر ڈیولپ رہا ہے, اور ابھی بھی جو ہے مطلب پنجاب اور سندھ اور کے پی کے مقابلے میں نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی بلوچستان کی جو صوبہ ہے وہ 70s میں بنا ہے, اس کا انفراسٹرکچر تھا ہی نہیں. بلوچستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے, سروس ڈیلیوری جو ہے بڑا مشکل ہے. بلوچستان کے اپنے پیکولر جو ہے چیلنجز ہیں, ان کو اگر مد نظر رکھیں تو جو انسرجنسی کے لیے یہ سارے جو عوامل انہوں نے کمپلیمنٹ کیا ہے. لیکن یہ جو سرج آیا ہے, یہ سر جو ہے, یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جو لڑائی ہوئی تھی جس میں انڈیا کو جو ہے عظیمت کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ جو ہے کافی دنیا میں جبرست ہوا, تو اس کا بدلہ جو ہے وہ بلوچستان لینے کی کوشش کر رہا ہے, پراکسیز کا استعمال کر رہا ہے. میں چاہوں گا ثنا صاحب بھی اس پہ کامنٹ کریں, پھر آپ بھی کیجیے گا آگے چل کے. ثنا صاحب, کہ آپ حکومتی اہلکاروں, بہت سارے جو ہمارے مین اسٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا زیادہ زور جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر پہ, جو بلا شبہ ہے بھارت کی ریشہ دوانی اپنی جگہ پر ہے, سازش ہے, ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے, لیکن جس چیز پہ توجہ نہیں ہے وہ ہمارے اندرونی جو فیکٹرز ہیں اس کے اوپر. اور وہ آپ نہیں سمجھتے, جیسے اب خواجہ آصف صاحب کا جو بیان قومی اسمبلی میں جو میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے سنا کہ احساس محرومی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی ایشو نہیں ہے, اور فنڈز بھی بہت ہیں, اور جی کرپشن بہت زیادہ یہاں پہ ایشو ہے. آپ اس پہ کامنٹ کس طرح سے آپ اینالائز کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے بھارت کو بے نقاب کرنا چاہیے, ایکسپوز کرنا چاہیے, لیکن کچھ خود تنقیدی اپنے اوپر بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جی ہم خود ہو کیا رہا ہے, ہمیں ایڈریس کیسے کریں اس مسئلے کو. جی عامر بھائی, بہت دور مت جائیں. خواجہ آصف صاحب ہمارے مہربان دوست ہیں, بھائی ہیں. اگنورنس اسلام آباد کی ہے, اسلام آباد کا ماحول اور موسم اس طریقے کا ہے. 2021 اور 22 میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آئے, بشمول کور کمانڈر بلوچستان جنرل سرفراز صاحب, اختر مینگل صاحب. وہ بیٹھ کے انہوں نے باہر پریس کانفرنس میں اپنی تقریر میں الہلان یہ کہا کہ بلوچستان میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے, لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے, سنجیدہ ہے, اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے, جس کو ہم ترقیاتی خسارہ کہتے ہیں, وہ بہت گہرا ہے, اس کو ان تمام کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور وہ تقریباً ہماری جو ایک انڈرسٹینڈنگ بھی بنی تھی اسی بنیاد پہ بنی.
میں دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہم کم علم لوگ ہونے چاہیے، ہم کم پڑھے لکھے ہونے چاہیے کہ ہم کوئٹہ میں رہتے ہیں، انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، لائبریریاں نہیں ہیں. یہ پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس یا پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس یہ کہاں پہ ہے؟ اٹس اے اسٹون تھرو اوے فرام دا پارلیمنٹ ہاؤس، کوئی تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر بھی اس کا دور نہیں ہے. اس نے پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک رپورٹ شائع کی ہے بلوچستان کے 7th پاپولیشن جو سینسس رپورٹ سے متعلق. اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ بلوچستان میں 70% جو گھرانے ہیں ابھی تک وہ کچے ہیں. بلوچستان میں 60% لوگوں کے گھروں میں ابھی تک پینے کا صاف پانی نلکوں میں نہیں آتا ہے. بلوچستان کے اندر ایک 72% لوگ بجلی سے محروم ہیں. یہ تو وہی اور ادارے بھی سرکاری ایک اعداد و بلوچ شمار ایک ہے بلوچ. اور سم آف دا موسٹ بیکورڈ میں ڈسٹرکٹ جو ساری بلوچستان ہے. میں آتا ہوں سر. میں ان کو مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے. اور چھوڑیں ڈی وی آئی پی ڈسٹرکٹ ولنریبلٹی انڈیکس جو اپنا پاپولیشن کونسل والوں کی نکلی ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بلوچستان کے 20 اضلاع میں لوگ شدید نوعیت کے خوراک کی کمی کا شکار ہیں، بچے بھوک سے مرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں. دیکھیں گریونسز، میں یہ نہیں کہتا میں انسرجنسی کو، میں وائلنس کو اس کے کنٹیکسٹ میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن آئی ایم اے سینسیبل پولیٹیشین اینڈ پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو، مجھے میرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک پہ چاند رکھ دو اور کہاں آپ کو حکمرانی بھی دے دیں گے، آپ ہمارا بیانیہ فالو کریں، میں زندگی بھر نہیں کروں گا. جو فیکٹس ہیں بلوچستان کے اندر انیبلنگ انوائرمنٹ بن گیا ہے. آپ نے 75 سال تک، یہ 2004 کی کمیٹی کی، بلوچستان کمیٹی کی رپورٹ ہے جس کا میں حصہ تھا، ہم ملٹری پیراملٹری فورسز کی کنڈکٹ کے بارے میں، رول آف لا کے بارے میں، ڈیولپمنٹ گیپ کے بارے میں، پاکستان کے سارے پلاننگ کمیشن کے جتنے بھی آپ 5 سالہ منصوبے نکال کے دے کے سی پیک تک، ہم ان کے فیکٹس اور فگر سامنے رکھتے رہے. دیکھیں اگر یہ ایڈریس ہوتے ٹائملی لباب یہ تو ہے، میں تو ثنا صاحب سوری خطا کلامی کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو وقت محدود ہوتا ہے، کہ باٹم لائن یہ کہ جی احساس محرومی ہے اور اس کو آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ جی احساس محرومی کا جو ہے کوئی ایشو نہیں ہے. حارث سماع صاحب، ایک بڑا جو ہے اس حملے میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی. ایک تو یہ دیکھا کہ خواتین جو ہے ماضی میں خود کش حملوں میں تو استعمال ہوئیں، لیکن باقاعدہ جو ہے مطلب ہے کہ حملوں کے اندر کہ دیگر جو وہ تھے ملیٹنٹ سے دہشت گرد تھے، ان کے ساتھ کارروائی میں یہ میرے خیال میں پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا. ایک تو یہ بڑا فیکٹر ہے. اور کیا اس کو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ کسی طرح سے، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ تھا، کین وی کال اٹ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہم سے بڑا میسو قسم کا کہ ریڈ نہیں کر سکے، اتنی بڑی چیز ہونے جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ بات ہے حامد، یہ دیکھیں پاکستان تو بہت تھنلی پاپولیٹڈ ہے، اٹس ناٹ اوور پاپولیٹڈ. تو اس لیے چھپنے کی جگہیں ایسی ہوتی ہیں، پورس بارڈر ہے، آ کے اس جگہ پہ آ کے اگر ایک چھپ جاتے ہیں، اس کو اچانک نکلتے ہیں تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. لیکن 100% اگر یہ ایک انٹیلیجنس انفارمیشن ہوتی ہیں، 90% جو پہلے برس کرنے سے پہلے پکڑ لیتے ہیں ان کو، اور اس کے بعد ڈی پی ہو جاتے ہیں. لیکن فائل لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی بات ہو، دیکھیں اگر محرومی ہے نا بلوچستان کے وہاں کی، یہ بلوچستان کی گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے، اٹس ناٹ کہ مفتی صاحب راجد سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ باقی اور بھی گورنمنٹ آئی ہیں، ان کو یہ گھر نظر نہیں آتے ہیں. جی انہوں نے ان کی سوائے فوج پلے گراؤنڈ بنا رہی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ابھی جس طرح سے کر رہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا مطلب جب لوگ روزگار ہوگا تو وہ ہوسٹائل ایجنسی کے ہاتھ سے نہیں کھیلیں گے. اگر کسی کے پاس زمین ہے اور اس کے پاس نہیں پانی، تو آپ کلیکٹیو ان کو سولر سسٹم لگا دیں پورے ایریا کے اندر، لوگ چلے ان کو روزگار چلتا ہے. باٹم لائن ہے کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اچھا اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں، وہ جو انٹیلیجنس فیلئر والی بات جو تھی اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں آئی وڈ سے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ضرور ہو جاتی ہے، اور یہ اگر 90% وہ ہر جگہ پر کامیاب ہوتے ہیں، 95 ہوتے ہیں، 1-2% کہیں نہ کہیں یہ مس ہیپ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری فورسز نے کس بر وقت پروفیشنل طریقے سے ان سب کو جہنم حاصل کیا ہے، نیوٹرلائز کیا. اور اس کے بعد ابھی بھی کامنگ آپریشن چل رہے ہیں، ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہے ہیں، ڈرون بھی استعمال ہو رہے ہیں، اینڈ ناؤ وی مور. لیکن اس میں اب کیونکہ ہمارے دیکھیں اسٹرکچر بہت ہائی ہو گیا ہے، مار کے حق کے بعد فیلڈ مارشل کو دنیا سنتی ہے، ہماری فوج کا بڑا نام چلتا ہے، پاکستان کا نام چلتا ہے. وی مسٹ اپ ٹو امیریکا. چل درست. اچھا یہاں پہ ناظرین ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. یقیناً دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے جبڑے کھولے ہمارے سامنے ہیں.
لیکن اس کا ممکنہ حل کیا ہے؟ اگلے سیگمنٹ میں ہم اسی پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو جناب، بلوچستان میں دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے وہ جبڑے کھولے کھڑا ہے، اس کا ممکنہ حل کیا ہوگا؟ ثنا صاحب یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے، سیکورٹی فورسز تو اپنی جگہ اپنی کارروائیاں کرتی بھی رہیں گی اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اس کے علاوہ حکومت اور ریاستی ادارے کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے کون سے اقدامات ہوں گے کہ جو نوجوان ہیں وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف مائل نہ ہوں؟ عامر بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے بلوچستان میں یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، کسی بھی حکومت نے خیر سنجیدہ کوئی اس پہ حکمت عملی نہیں بنائی، ہاں، لیکن گزشتہ 2 سال سے جب مسئلہ بہت ہی گمبھیر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، یقیناً ہر انسیڈنٹ یا ہر ایونٹ یا ہر حادثے کے بعد اس طرح کے، اس میں کسی بھی، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا نیشنل گورنمنٹ ہو، وہ دوبارہ ریوزٹ کرتے ہیں اپنے اس نسخے کو، اپنے ریسیپی کو، جو ریسیپی چاہے وہ انہوں نے سیکیورٹی سینٹرک ریسیپی ہے یا ڈیولپمنٹ سینٹرک ہے یا الیکشن کی مینوپولیشن اور انجینئرنگ کی جو ان کی ریسیپی یہ ہے کہ مجھے آج تک جتنے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں، مجھے کوئی کیبنٹ کا اجلاس دیکھنے کو نہیں ملتا، اس اجلاس کے بعد اس اجلاس میں اس کے سنجیدہ پہلوؤں پر بحث و مباحثے والی مجھے کوئی نوٹس یا کوئی خبر یا کوئی میسجنگ نہیں ملتی۔ دیکھیں، عوام تو چلو آپ کچھ لوگوں کے ساتھ، اگر نوجوانوں کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، تخریب کار ہیں، جو بھی ملیٹنٹس ہیں ان کو آپ نام دیں، لیکن میں یہ بتاؤں، یہ جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں انٹیلیجنس فیلئر، میں ان کو سمپلیفائڈ وے میں بتاؤں کہ آپ کا سسٹم کا فیلئر ہے۔ Intelligence is a very small segment of small path and process in the overall governance structure. جب آپ کا political structure system کے اندر، گورننس کے سسٹم میں پولیٹیکل فریم ورک فیل ہے، ڈیولپمنٹ کے گیپس کو ایڈریس کرنے میں آپ ناکام ہیں، سیکیورٹی کے اندر کنڈکٹ ہے، ان کا وے آف ڈیلنگ ہے، ان کی میسجنگ ہے، وہ سب میں آپ ناکام ہیں، تو انٹیلیجنس ایجنسی کو، چھوٹے والے کو بیچارے کو مورد الزام ٹھہرانا کہ جی وہ انہوں نے کیوں نہیں روک سکا، اس کا میں ابھی آپ کو بتاؤں وے کیا ہے آؤٹ۔ ان کو شاید یہ خبر پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ جو سارے ریڈ زونوں میں جو رہتے ہیں، بڑے کارڈن آف ایریاز میں، ادھر دیکھیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے۔ حکومت، ریاست، اس کے نظام اور ان کے نمائندوں کے حوالے سے جو لیجیٹمیسی نہیں ہے، جائزیت نہیں ہے، لوگوں کے دل اور دماغ میں جگہ کم پڑتی جا رہی ہے۔ حکومتیں جو ہیں زمین پہ قائم نہیں ہوتی، لوگوں کے دل اور دماغ میں ہوتی ہیں۔ یہ بات ڈرون کی نہیں ہے، I-5 ملٹری اکوپمنٹس کی نہیں ہے۔ بلوچستان جس دن آپ کو ایکسیشن کا کیا تھا، اس وقت پاکستان کے 2 سپاہی بھی یہاں بلوچستان میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے دل اور دماغ کے ساتھ، وعدے اور وحید کے ساتھ جو ہے بلوچستان کو اپنا حصہ بنایا۔ لیٹ تھنک، اپنے آبا و اجداد کے go back to the books. Let's sit down with the sensible people and revisit your recipe, the way forward. That is the bottom line. And then that's the bottom line, until unless پھر اس کے بعد ہم آپ کو بہت سے اور بھی چیزیں، لیکن آپ شروعات تو کریں نا، کہیں تو بات چیت شروع کریں، بلوچستان کے عوام سے تو بات کریں، ان کے نمائندوں سے تو بات کریں۔ ظہور صاحب، بظاہر جو ہمیں لگتا ہے حکومت کی، چاہے صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، ادارے ہوں، ان کا پورا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ سیکورٹی میجرز کے اوپر ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، جیسے بھی ثنا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ کہتے ہیں جی ایک ہولسٹک اپروچ لینی چاہیے، اس میں آپ انتظامی بھی کچھ میجرز لیں، آپ مطلب ہے سیکورٹی پہ ہی ساری چیزیں نہ کریں، سیاسی کچھ انیشیٹیوز لیں، لوگوں کے مسئلے حل کریں، اس پہ نہیں ہیں، اور اسی کی وجہ سے لوگ جو ہیں انتہا پسندی یا آپ کہیں کہ دہشت گردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ کیا آپ اتفاق کریں گے اس پریمس سے؟ دیکھیں، اس طرح نہیں ہے۔ پہلے یہ ہے کہ بلوچستان کے ڈائنامکس کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ یہاں پہ جو ہے گورننس کے مسائل اپنی جگہ پہ، ڈیولپمنٹ چیلنجز اپنی جگہ پہ، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ سرتوڑ کوشش کر رہی ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ ہمیں سب سے پہلے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ہوسٹائل ایجنسیز ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا، انڈیا کو ایکسپوز کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز یہاں پہ چل رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے ہماری ڈیولپمنٹ کو بھی وسعت دی جا رہی ہے۔ پچھلے سال جو ہے ہم نے یوٹیلائزیشن کی ہے، اس سال جو ہے بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہم نے شروع کیا ہے، ہر ڈسٹرکٹ کو جو ہے 1 بلین ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جا رہے ہیں، پھر اب اس کو بڑھا کے 3 بلین کیا جا رہا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی دیکھو، دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تمام جو ہے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز، ریجنل پولیٹیکل پارٹیز، کانفرنس پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ نہیں آئیں گے اور ریاستی بیانیے کو مضبوط نہیں کریں گے۔ کس کا کام ہے ایک صفحے پہ لانا؟ ظہور صاحب، کس کا کام ہے؟ میرا سوال یہ کہ کون؟ حکومت ہی یہ پہلکاری کرے گی نا کہ تمام لوگوں کو بٹھائے، بات چیت کرے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی کوشش آپ لوگوں کی طرف سے۔ جی
देखिए हुकूमत जो है वो बारहा ये कह चुकी है, मुख्तलिफ हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जो है दावतें दे चुकी है कि हाँ। आप आएँ, हमारे साथ बैठें, हम जो है हमें तजावीज़ दें। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो असेंबली में अपोज़िशन में हैं, उनसे भी हमने यही दावत दी है। जो असेंबली में उनकी नुमाइंदगी नहीं, उनको भी हमने दावत दी है। ये एक कौमी मसला है, ये पूरे सूबे का ऑनगोइंग मसला है। अमल है, लेकिन इसको हम जो है मजीद एक कोशिशों की जरूरत है। आइसोलेशन में नहीं देख सकते। दुरुस्त। इसको हम जो है एक एक इकट्ठे होकर जो है एक ही पेज पर होलिस्टिक आकर, एक देखना ही होगा। सफ पे आकर जो और है लेकिन पहलगाजी यकीनन हुकूमत इसको ने हम करनी। हल हारिस करें। नवाज साहब, बार बार जिक्र हो रहा है कि भारत की रेशा दवानियाँ, फितने हिंदुस्तान जिसको कहा जा रहा है, फितनुल हिंदुस्तान। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग तो अपनी प्रेस रिलीज में इनका नाम डाल देते हैं, लेकिन सिफारती सतह के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, आलमी पैमाने पे भारत को एक्सपोज करने के लिए, या भारत पे ख़ुद किसी और तरीके से दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है? सिर्फ मतलब है उनका नाम ले देना तो काफ़ी नहीं है कि जी वो लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान के पास क्या जवाबी मेजर्स होने चाहिए कि लेने चाहिए उसको? देखें, इसमें आमिर ये देखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई है, दुनिया पाकिस्तान को सुनती है। फील्ड मार्शल से यासिम मुनीर को आपके सामने ट्रम्प और यूरोपियन दे ऑल रिकग्नाइज हिम एज अ गुड प्रोफेशनल सोल्जर, फील्ड मार्शल। तो बात ये कि वी मस्ट टॉक टू देम कि जी व्हाट यू हैव लेफ्ट अस, आपने जाते हुए इतना कुछ छोड़ के गए हैं, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वी आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू फंड। फिर आप उसको फंडिंग नहीं कर रहे हैं, मंथली उनको आप क्वार्टरली पैसे भी, उनको वीकली पैसे भी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। नंबर 2, हमें अगर इंडिया एक इतना बड़ा फॉल फ्लैग ऑपरेशन करता है, स्टेज ड्रामा करता है, एक हमसाया न्यूक्लियर मिल पर फुल फ्लेज अटैक कर देता है, एंड वी हैव ऑल द प्रूफ दैट इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन दीज एक्टिविटीज, एटलीस्ट वी हैव टू डू समथिंग। इंडिया के जो एसेट्स हैं, क्या करें पाकिस्तान? देखिए, इंडिया के अफगानिस्तान में एसेट्स हैं, वी गो एंड हिट देम। हमारे पास हमारी इंटेलिजेंस बहुत तेज है, दे वेरी प्रोफेशनल। आई एम श्योर कि उनको ये पता है कि कहाँ पर ये फितल हिंदुस्तान, फितल ख्वारिशी कमांडर्स हैं, कहाँ पर। हिंदुस्तान पे तो बहरहाल आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। भारत तो आप पर हमला करता है, आप तो जाके अफगानिस्तान पे करेंगे तो आपके अफगानिस्तान से मजीद हालात अफगानिस्तान में नहीं करेंगे, उनके एसेट से करेंगे। और सेकंड, अगर हमें ये पता है कि इंडिया के अंदर भी कोई जगह हैं जहाँ पर जिनको ट्रेन करते हैं, कुछ करते हैं, वी मस्ट गो, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंड देम अ मैसेज। पाकिस्तान नाउ फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री पर बिहेव कर रहा है। हमने प्रूव किया कि वी आर प्रोफेशनल, हमारी फौज है, इतने बड़े दुश्मन को हमने से फायर की है। तो हम ये तो नहीं कि हम सिर्फ हर दफा बस स्क्रीमिंग करें और बात जाके बता दें और हम अपने लोगों को मरवाते हैं। 200 लोग बड़ी आपने अहम बात की। मैं चाहूँगा, बहुत हमारे पास 1.5-2 मिनट बचे हैं, 1.5 मिनट बचे हैं। मैं चाहूँगा क्विक वर्ड, सना साहब, अगर आप 20-30 सेकंड में हुकूमत 1, 2, 3 क्या इक़दाम करें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट 2024 में आई है, ये बिल्कुल नाकाम हो गई है। बलोचिस्तान के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फसाद है पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल का, इनका खत्मा किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये, रीनेगोशिएट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। डोंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीजें नीचे ऊपर करें। गिव देम दिस द फीलिंग कि हमारे आबाजदाद ने बात की थी, कुछ चीजें हमसे गलतियां हुई, कुछ अच्छाइयां हुई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो जो वैक्यूम है जो क्रिएट हुआ था, इनेबलिंग एनवायरनमेंट बन गई है बिकॉज़ ऑफ द अंडरडेवलपमेंट डेफिसिट। आप हमारे बच्चे हैं, लैंग्वेज। अच्छा, ज़हूर साहब से हमारा सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैं हारिस नवाज साहब, अगर आप लैंग्वेज एज टू बी। जी सना साहब, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा हारिस नवाज साहब से मैं क्विक कमेंट ले लूँ। हारिस साहब, कौम परस्त जमातों को शिकायत है कि जी 8 फरवरी के इंतखाबात में जो है उनकी नुमाइंदगी को जो है बाहर रखा गया। अगर मतलब है अगर ऑनेस्ट इलेक्शंस होते और कौम परस्त जमातें या असल हकीकी जो नुमाइंदे वो आते तो गालिबन सूरत हाल इतनी ख़राब ना होती। क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? उसमें यह है कि जो मॉडरेट पाकिस्तान और आइन के कानून को नेशनल पार्टीज मानती हैं, हमें उनको इनकरेज करना है, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए, उनको जिम्मेदारी दें। उस जिम्मेदारी में दे विल अंडरस्टैंड, दे विल टॉक टू द अदर्स ऑल्सो, वो भी इनकरेज होंगे। और हमें ये डेफिनेटली करना चाहिए। और आई एम श्योर कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इन पार्टीज को जब हम मेन स्ट्रीम में लेकर आते हैं और उनको जिम्मेदारी देते हैं, नेशनल पार्टी हो गई, BNM हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हारिस नवाज साहब, सना साहब आपका भी, और ज़हूर साहब आपका भी। नाज़रीन, एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं हमारे साथ। तो जनाब, बलूचिस्तान यकीनन बहुत बड़े सानहे से गुजरा है। दहशतगर्दी के वाक़यात और उनमें कीमती इंसानी जानों का ज़िया एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है।
48 شہریوں اور سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت جو ہے کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ قومی سانحہ ہے۔ پاکستان کا ایک صوبہ مشکل میں ہے، بلوچستان کے 12 شہروں میں بیک وقت دہشت گردی کی کارروائی ہوئی، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جی لاہور میں بسنت کا میلہ لگانے کی تیاریاں ہیں، پورے پنجاب میں نہیں بلکہ صرف اس کے ایک شہر میں، اور وہ بھی انتہائی متنازع طریقے سے۔ کیا ان حالات میں جہاں بلوچستان دہشت گردی کا شکار ہے، کراچی میں سانحہ گل پلازہ کا ماتم ہے، اور تیرہ میں لوگ جو ہیں شدید ٹھنڈ میں کہتے ہیں نا گھر سے بے گھر ہوئے ہوئے، حکومت پنجاب بسنت کے نام پر سرکاری وسائل سے دھوم دھڑکا کرتی اچھی لگے گی؟ بلوچستان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ شہداء اور ان کے خاندانوں کو کیا جتانا چاہ رہے ہیں؟ بہت سارے سوالوں میں یہ بھی چند سوالات ہیں۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت، خدا حافظ۔